بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا وہ سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے۔ انسان اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور ترتیب کرتا ہے، حرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک کرنے پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زہر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نسل شیطانی سے لڑائی لڑنے پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے پھینکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔
یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ عطا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جس کے گھر رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ یعنی مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔